قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ تم لوگ آپس میں جھگڑا مت کرو۔ آج کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو مسلمان جس سے بہت ہی زیادہ نا امید اور بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں بالکل ایک لہو و لعب سمجھ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ان کی اہمیت اور وقعت کم اور ختم ہو چکی ہے، اس کی جو قرآن کریم بنیادی وجہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ مسلکوں کا جھگڑا ہے، مذہبوں کا جھگڑا ہے، اور آپس میں رشتہ داروں میں جھگڑا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اگر تم لوگ یہ جھگڑتے رہو گے اور اتحاد اور اتفاق کا کوئی ثبوت نہیں پیش کرو گے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم لڑنا نہیں چھوڑو گے تو یقیناً تمہارے لیے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہارے ہیبت اور رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو اپنے اندر سمو لینے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، کتنے عرصے میں؟ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے کم عرصے میں ساری دنیا میں جو تہلکہ مچا تھا، اور رومن امپائر ہو یا شام کے ملک ہو یا ایران ہو یا پھر عراق ہو یا پھر دنیا کے کئی ایسے ممالک جس میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اس کے لیے صرف اور صرف 23 سال کا کم عرصہ تھا۔ اگر یہ تم نے سب کا سب کھو دیا، اور جو تمہارے مراکز سمجھے جاتے تھے وہاں پر بھی ناچ گانوں کے اڈے کھول دیے گئے، یہ وجہ اسی لیے ہے کہ تم نے آپس میں ہی خود اپنے جھگڑوں کو ختم نہیں کیا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو خاص طور پر اتحاد اور اتفاق کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت، وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم خوف مت کرو، تم فکر مت کرو، تم اپنے آپ پر پریشر مت ڈالو، سر بلند تو تم رہیں گے، دنیا میں تمہارا ہی دبدبہ رہے گا، تمہارا ہی رعب ہوگا اور تمہاری ہی حکومتیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اعلون اور برسر اقتدار اور حکومتیں تمہاری، اگر تم مومن ہو، تو اب یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، بالکل کم وقت میں آپ کے سامنے اس آیت کو سمجھاتے ہوئے آگے چلو۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، ان کا خون پانی ہو چکا ہے اور ان کا شمار کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کمتر مخلوق میں کیا جا رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ یا تو قرآن سچا یا پھر ہم سچے، اس بات کا درس آج یہاں سے لے کر جائیں، اس بات کا درس آج یہاں سے لے کر جائیں۔ یہ چپی ہماری، یہ خاموشی ہماری، کہیں اور کے قتل و غارت گیری اور فسادات کو دیکھ کر بھی خون کا ٹھنڈا ہونا
اور بالکل ہی مردہ ہونا ضمیر کا، یہ ایک مسلمان کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی شکل و صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں واضح طور پہ چھوٹا سا سبق دینا چاہتا ہوں، غور کریں اس آیت کو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے کیا قرآن فرما رہا ہے؟ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خوف بھی مت کرو، غم بھی نہ کرو۔ دو الفاظ، خوف غم، کوئی فرق بھی ہے اس میں؟ ہاں ہے، قرآن کا ایک لفظ بھی کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، تو دو الفاظ ایک ہی معنی کے کیوں قرآن کریم بیان کر رہا ہے؟ پچھلے اگر کوئی واقعات، ظلم و ستم کی کہانیاں ہمارے ساتھ دہرائی گئی تو اس پر غم نہ کرو، لا تخافوا لا تحزنوا ولا تخافوا، اور آگے والے حالات پر فکر نہ کرو۔ کام ایک کرنا ہے، کام ایک کرنا ہے، نہ غم کرنا ہے نہ فکر کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن کریم بشارت دے رہا ہے، کامیابی، سربلندی، قیادت، حکومت اور ساری چیزیں تمہارے پیروں میں آ کر گر جائے گی۔ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، قرآن کریم کا اعلان سن کر بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے منہ پھیر کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر قرآن کریم سے تو ہم نے جھگڑا کر لیا، قرآن کریم کو تو ہم نے اپنی زندگیوں سے کوسوں دور کر دیا۔ قرآن اعلان کرتا رہے اور قرآن کے خلاف آوازیں بلند کرتی جاتی رہے، ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، یہ تو حالت احتمالاً اور حال انسان کا یہ بتا رہا ہے، مومن کا، کہ ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے دل میں پرو لیں اور اس بات کا فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھے، یا تو قرآن سچا یا پھر ہم سچے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، دل کے کانوں سے سنیں، اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم اعلون کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہم اقتدار پر نہیں ہیں؟ کیوں ہماری حکومتیں نہیں ہیں؟ کیوں ہم سربلند نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے احکامات، ہماری ضروریات پوری نہیں کی جاتی ہے؟ کیوں ہمارا رعب اور دبدبہ نہیں چلتا ہے؟ سمجھیں قرآن کریم کی آیت کو۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، تو ہم سربلند کیوں نہیں ہیں؟ قرآن جھوٹا؟ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو پھر ہم کیوں سربلند نہیں ہیں؟ اور اگر ہم جھوٹے تو قرآن سچا اور ہم ہی جھوٹے کہ ہم کامل طور پہ ابھی مومن نہیں ہے، اسی لیے ہم سربلند نہیں ہیں۔ کوئی اور چیز کی طرف تو میں ابھی دعوت نہیں دوں گا، لیکن یہ بات حالات کے نازک ماحول میں واقعتاً بیان کروں گا۔ ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون، اور قرآن کریم کی نزاکت بھی دیکھیں اور قرآن کریم کا اعجاز بھی دیکھیں۔ قرآن پہلے یوں نہیں کہہ رہا ہے، پہلے یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون، کہ تم مومن ہو جاؤ تمہاری سربلندی ہوگی، نہیں، ارادہ کرو، ارادے ہی سے حالات بدلنا شروع ہوں گے۔ وانتم الاعلون، سربلندی پہلے تمہارے قدم چومے گی۔ ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن اور مسلمان ہو، سچے پکے۔ تو ان حالات میں اگر کوئی بھولا بھالا مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ حکومتوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی اور یہ چہرہ بدل کر کوئی دوسرا چہرہ آ جائے گا تو پھر حالات درست ہو جائیں گے، واقعتاً ایسا سوچنے والے لوگ مشرک ہیں، ذرہ برابر انہیں ایمان کی کوئی جھلک بھی نہیں لگی کہ جو حکومتوں پر ساری ذمہ داریاں دیتے ہیں اپنی طرف سے قدم نہیں اٹھاتے۔ چہروں کے بدلنے سے آج تک اسلام کی کوئی سربلندی عمل میں نہیں آئی۔ 23 سال کا کم عرصہ اسلام کی تاریخ پڑھیں،
اسلام کتنا مہذب اور کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین مذہب ہے کہ اس دور میں جب ایمان اسلام آیا تھا اور فاران کی چوٹیوں پر ٹھہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اس ماحول کو ذرا طائرانہ نظر ڈالے کہ ساری کی ساری دنیا پر کیا حالات تھے. ساری کی ساری دنیا مظلوم تھی. صرف ایک عربستان نہیں، صرف ایک سعودی عرب کو دیکھ لیا جائے کہ فاران کی چوٹیوں پر اللہ کے رسول نے ٹھہر کر ایمان اور اسلام کی آواز لگائی تھی، تو صرف عربستان ہی صرف ظلم و ستم کی وادیوں میں نہیں بھٹک رہا تھا، اندھیر نگریوں میں نہیں بٹ رہا تھا، بلکہ ساری دنیا پیاسی تھی ایک ایسے مذہب کی، ایک ایسے دین کی، ایک ایسے ریلیجن کی کہ جو آئے اور امن و انصاف دلائے. کس چیز کا؟ کہ ہماری بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان اس زمانے میں بغیر کسی گناہ کے قتل کیے جا رہے تھے. قتل و غارت گیری عام تھی، چوری ڈاکہ زنی. میں نے اس عنوان کو بھی واضح طور پر سنایا تھا کہ سفر کا مہینہ جس کو کہا جاتا تھا صفر، کہ یہ زیرو ہے، مرد حضرات ڈاکہ زنی کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور آج تک اس کا اثر چل رہا ہے کہ سفر کا مہینہ آئے تو اسلام کے قبول کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اکثر ایسی اندھیر نگریوں میں آج بھی جی رہے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ شروع ہو گیا. انہیں اصل حقیقت سے ذرہ برابر آج بھی کوئی آشنائی نہیں ہے. تو جب ہم اتنی دور اسلام سے ہوں گے تو پھر کوئی اسلام کے بارے میں کچھ بھی کہیں، ہم صرف بے ضمیر مردہ ضمیروں کی طرح سنتے تو جائیں گے، لیکن ترقی اور کامیابی اور سربلندی اور اقتدار کبھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے تھے، آپ کا دور کیسا تھا؟ اور مکۃ المکرمہ کے وہ 10 سال کیسے گزرے، وہ 13 سال کیسے گزرے، اور 10 سال مدینہ المنورہ میں کیسی حکومتیں ملی، اور کیسی اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو مسلمانوں کے زیر نگی کر دیا اور ان کے قدموں میں ڈال کر رکھ دیا. یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا کہ ایمان اور اسلام کے راستے میں گرم ریتیلی بلکہ شعلے دار زمین پر لٹایا بھی جاتا تھا تو احد احد کے نعرے ہماری زبانوں سے نکلتے تھے. آج کے دور کو بھی ہم غور کریں کہ وہ زمانہ تھا جب ایمان اور اسلام کے حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے جو بول تھے اس کو بولنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئی. حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آپ پڑھیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں، کتابیں آپ کے سامنے ہیں، تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے. حضرت خباب بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی کہ جب آپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اس وقت جب آپ کو نہلایا جا رہا تھا، تب دیکھا گیا کہ آپ کے پیٹھ پورے بگولوں سے بلکہ اس میں سوراخ پڑ چکے تھے. یہ مکۃ المکرمہ کی زندگی تھی کہ اتنا ظلم و زیادتی کی گئی تھی کہ وہ گرم ریتیلے پتھر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ لٹایا جاتا تو میرے خون اور میرے پیٹ کے ذریعے سے وہ بجھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوتا تھا اس کو بجھانے کے لیے. آج وہ قربانیاں نہ بھی دینا پڑی، کوئی بات نہیں، آئے گا یہ دور بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کریم فرماتا ہے دوسری آیت سورہ ملک کی، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور ہم آزمائیں گے، مال سے بھی، جان سے بھی، اور حالات کے بہت پر نازک حالات تم پر آئیں گے، ہم آزمائیں گے، لیکن تمہیں اٹل رہنا ہے، اپنے ایمان پر جمے رہنا ہے. تو ان حالات نازکہ میں ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ کوئی اور عمل نہیں ہے، بلکہ جو ہم اپنے ساتھ رہتے ہوئے اپنے وقت میں کر سکتے ہیں وہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ ایمان کے دامن کو تھامنا ہے. یہ پہلا عمل. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے
اب ہم جب قرآن کریم کو سچا سمجھتے ہیں تب تبدیلی ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، اور اگر ہم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر ہم تو اپنی جگہ برابر ہے، ہم اپنی جگہ برابر ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اعلان آج لے کر جائیں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اس اعلان کو اپنے دل میں بٹھائیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہیں سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، اس لمحے سے شروع کریں۔ کیا عمل کرنا ہے؟ 2 اعمال آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، رعب اور دبدبہ جو مسلمان کا ہونا چاہیے۔ کیوں چاہیں گے ہم؟ کیوں چاہیں گے اسلام اور دین؟ کیونکہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی، یہ آسمان اللہ کا سجایا ہوا، یہ ہواؤں کا نظام، یہ پانی کا نظام، یہ درختوں کا نظام، یہ ضروریات زندگی، یہ سب کی سب اللہ کی لگائی ہوئی۔ یہ پیغام بھی تو ہم نے سنانا چھوڑ دیا۔ یہ جب پیغام کے تبلیغ کرنے والے، یہ پیغام کو دوسروں تک بلکہ غیروں تک بھی پہنچانے والے ہم اس زمین کے حقدار ہوئے یا پھر کوئی اور؟ واقعتاً ان باتوں کو اپنے ذہن و گمان میں فکر کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے، چند آیتیں 4 پارے میں، اور امام صاحب پڑھتے رہتے ہیں اس کو نماز میں۔ ان آیتوں پر بھی غور کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ راتوں کا دن کا الٹ پھیر، اور یہ آسمان اور زمین اور یہ سارا کا سارا نظام، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور قرآن کریم آگے کیا فرما رہا ہے؟ لآیات لأولی الالباب۔ کون ہے الباب؟ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پھر کہتے ہیں ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، میں قربان جاؤں، سبحانک آپ پر، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کس وجہ سے بچا؟ کیا ہم کر رہے ہیں دنیا میں؟ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے عقل مندوں کی نشانی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان جو اللہ نے پیدا کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، اور عقل مند کون ہے؟ جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں اور زمین میں آسمان کے بیچ میں پیدا کیا ہے غور و فکر کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر غور و فکر کرنے پر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے بیکار اور بے فضول نہیں پیدا کیا ہے، فقنا عذاب النار، اور اس میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے ہمیں آپ جہنم سے نجات نصیب فرمائیے۔ تو یہ زمین اور آسمان یہ حق ہے ایمان والے کا، اسی لیے بار بار آپ کے سامنے وہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ایک کلمہ گو زمین پر باقی رہے گا، زمین پر آنے والی سب سے بڑی مصیبت قیامت 40 سال تک ٹلا دی جاتی ہے۔ 40 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ اب 40 سال تک سور نہیں پھونکا جا سکتا، کیونکہ میری زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا باقی ہے۔ تو یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہم اپنی بول میں سچے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہم اعلون کیوں نہیں ہیں؟ ہم سربلند کیوں نہیں ہے؟ یہ غور کرنا ہے آج۔ اگر ہم سربلندی کے اس مقام پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ہم غیروں کی جوتیوں میں، ہم غیروں ہی کے نعرے لگانے میں، اور غیروں ہی کے ساتھ الفت و محبت کرنے میں، اور انہی کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، تو واقعتاً اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آج ہمارے اندر ایمان کا وہ کمال ابھی بھی نہیں آیا جو آنا چاہیے۔
اور اگر آ گیا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سبق لے کے جانے کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر قرآن جھوٹا ہے. قرآن جھوٹا ہے جو یوں کہہ رہا ہے کہ سربلندی تمہیں ملے گی. اب جب سربلندی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہیں. ابھی مسلمان تو ہو سکتے ہیں، اللہ کو ماننے والے تو ہو سکتے ہیں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، اللہ کی ماننے والے ابھی نہیں بنے جن کو مومن کہا جاتا ہے. قالت الاعراب آمنا، قرآن کریم دونوں میں فرق بیان کر رہا ہے. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آئے اللہ کے رسول کے پاس، قرآن کریم کی آیت، ہم مومن ہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ولیکن قولوا، ایسا مت کہو ہم آمنا ایمان لائے، اسلمنا کہو ہم مسلمان ہوئے. مسلمان صرف ابھی کلمہ گو، بس ہم مسلمان ہیں. اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے مسلمان تک بھی آ گئے، بڑی بشارتیں ہیں. لیکن اعلون اور سربلندی تو موقوف ہے مومنین کے لیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ، اسی لیے نہیں فرمایا قرآن کریم نے مسلمان نہیں بلکہ مومن. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارے قدم چومے گی اور قیادتیں تمہارے قدموں میں آئے گی اور کامیابیاں تمہارے قدموں میں آئے گی اور ساری کائنات سکون اور امن کا گہوارہ اس وقت بنے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، جب کہ تم مومن ہو جاؤ. مومن ہونے کے لیے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کریم کی چند آیتیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم آسانی سے مومن ہو سکتے ہیں. یہ راستہ بڑا دشوار تو ہے، لیکن ارادہ تو کرے، نیت تو کرے. ابھی اس راستے پر آنے میں بڑی قربانیاں دینی ہوگی، سیکریفائز کرنا ہوگا. قرآن کریم پر بیان کرتا ہے ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ہے تم میں سے مومن اور مسلمان. اور جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے تمہیں ڈال کر، اولاد کے ذریعے، بیویوں کے ذریعے اور حالات کے ذریعے ہر طریقے سے ہم آزمائیں گے. تم مومن ہو جائیں گے تو پھر یہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا. کیسا گہوارہ ہوگا؟ کیسا گہوارہ ہوگا؟ کتنا امن ہوگا، کتنا انصاف ہوگا. دیکھے تو صحیح، چند سالوں کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کا دور چل رہا ہے. لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہیں، زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پیسے لے لیں. آج کے دور کو ہم تھوڑا سا امیجن کریں اور اس سے کمپیئر کریں کہ آج کوئی بھی مال ہو، اکثریت اس میں شامل ہے کہ لاؤ، یہ گڑا بھرنے والا نہیں ہے، یہ حلال ہو یا حرام ہو اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دینے والا کہاں ہے، لاؤ ہم کو بتاؤ تو صحیح. ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ ہم کیسے ان سے لینا ہے ہمیں سب آتا ہے. وہ زمانہ آئے گا، ضرور آئے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہم مومن ہوں گے. لوگ چھتوں پر ٹھہر کر اعلان کرتے تھے، سب سے بڑا آج کا فتنہ کہ مال آ جائے بس ختم، ساری فکریں اور سب دور ہو جائے گی، بس ہمارے پاس مال تو آ جائے، وہ کون سا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس آنا چاہیے. وہ دور بھی آئے گا، پھر وہ دور بھی آئے گا. ہم عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آپ کو سنانے کا اس بات کے بعد ارادہ کیا تھا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اتنے حلال کا پاس و لحاظ کرنے والے، اتنے حلال کا پاس و لحاظ کرنے والے، وقت کا خلیفہ ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، اور بچیاں گھر میں روٹی چٹنی کھا رہے ہیں. ہمارے انداز میں اگر کہا جائے تو کچی پیاز اور روٹی کے ساتھ اپنا نوالا حلق سے اتار رہی ہے. ایسا حلال کا پاس و لحاظ. عید آ گئی، پرانے کپڑے پہن کے شرما رہے ہیں، پرانے کپڑے پہن کے. رشتہ دار کیا کہیں گے؟ رشتہ داروں کو جو جواب دینا ہوگا دے دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز اس زمانے کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں ہو، میری بچی ہو، میں تمہاری وجہ سے جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتا، میں تمہاری وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا. تم آج پرانے کپڑے پہن لیں کوئی بات نہیں، لیکن میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے میں ادھار بھی نہیں لے سکتا، میں قرض بھی نہیں لے کے تمہیں دلا سکتا ہوں. پھر دیکھا گیا آگے
انہی کے جو بھائی تھے جو اس کے بعد خلیفہ بنے، بڑے مالدار، اربوں ان کے پاس، کھلاڑیوں سے واقعتاً سونے ان کے گھروں میں توڑے جاتے تھے، لیکن دیکھا گیا چند ہی سالوں میں 20 سے 30 سالوں کے بعد وہ جو مالدار تھے وہ چوراہوں پہ ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، جو حلال اور حرام کی ذری برابر تمیز نہیں کرتے تھے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کو دیکھا گیا کہ ایک ایک محفل میں اللہ نے انہیں اتنا مالدار اور اتنا صاحب ثروت بنا دیا تھا کہ ایک ایک محفل میں 400 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، وقف کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ موقع ان حالات میں نا امیدی کا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا وہ کافر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ پر امید والا موقع ہے۔ یہ جو حالات نازک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ایک طائرانہ نظر، سرسری نظر اگر ہم کریں تو ہمارا یہ خون پانی سے زیادہ کمتر ہو چکا ہے اور ہم کیڑے مکوڑوں کی صف میں آ چکے ہیں۔ تو پھر اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ایمان کو ہمارے اپنے دلوں میں مضبوط کرنا چاہیے۔ ایمان کو اپنے دلوں میں مضبوط کریں، ایمان کی ڈگر پر اور راہ پر آ جائے۔ مسلمان نہیں صرف ایمان والے بنے، اللہ کی ماننے والے بنے، اولیاء اللہ کو ماننے والے نہیں صرف۔ اس پہ جھگڑا چل رہا ہے، اولیاء اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی ماننے والے بن جائیں، حالات بدل جائیں۔ اللہ کو ماننے والے نہیں صرف، اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اولیاء اللہ کو ماننے والے نہیں صرف، اولیاء اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ صحابہ کو ماننے والے نہیں صرف، سارے طبقات آ رہے ہیں، سارے طبقات، صحابہ کو ماننے والے نہیں صرف، صحابہ کی ماننے والے، ان کی روش پر چلنے والے، ان کے طور و طریق کو اپنانے والے۔ کہ ان کا دور ایسا تھا، وقت نہیں ہے، میں سنا تھا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز ایمان کو اپنے مضبوط کریں، تاریخ اسلام پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں۔ یہ موقع ایسا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، رٹنا رٹانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اس کو جو ہے نا پیدا کرنا ہے، دلوں میں اس چیز کی جو ہے نا گرمی کو پیدا کرنا ہے کہ کیسے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، ہمارے اپنے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس قوم کی حالت آج تک کبھی بھی نہیں بدلی جس نے خود اپنی فکر نہیں کی، جو خود اپنے اندھیرے میں رہ کر وہ یوں باتیں بھی کرتے ہیں کہ بدلنے سے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو آئینے میں سامنے ٹھہر کر دیکھیں، اپنی زندگی جہاں سے شروع ہوئی تھی آج تک اور آگے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری پرعزم کوشش کریں اور عہد کریں اپنے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے جو علم ہے ان کو ہمارے اپنے دلوں میں اتارے اور پر امن اور پر حالات اور عافیت والے حالات پیدا فرمائے، اور جس چیز کا قرآن کریم نے اعلان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ دور بھی ہم سب کو دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔